ناظرین، ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے ذریعے ایک ڈیل ہونے اور مستقل امن کا راستہ نکلنے کی امید اب بھی موجود ہے، تو دوسری طرف صدر ٹرمپ کے اعلانات اور اقدامات کی وجہ سے یہ راستہ دوبارہ جنگ کی طرف جانے کا خدشہ بھی موجود ہے، اور اس جنگ میں چین اور پاکستان کے شامل ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ آپ کے سامنے سارے حقائق رکھتے ہیں کہ کیسے یہ صورتحال مزید تباہی کی طرف جا سکتی ہے، یعنی چین جو اس وقت تک بیانات تک محدود ہے وہ ایکشن لینے پر مجبور ہو سکتا ہے، اور پاکستان جو اب تک نیوٹرل ہو کر اور پوری محنت کر کے امن قائم کرنے کے لیے ڈپلومیسی کر رہا ہے وہ جنگ میں شامل ہونے پر مجبور ہو سکتا ہے، کیونکہ کل اسٹریٹ آف ہرمز نہ کھلنے کی صورت میں صدر ٹرمپ نے ایران کو نیول بلاکیڈ کی دھمکی دی، اور پھر امریکی سینٹ کام کا بیان سامنے آیا کہ صرف ایران سے آنے والے بحری جہازوں کو بلاکیڈ کیا جائے گا اور باقیوں کو نہیں روکا جائے گا، اور آج شام 7 بجے یہ بلاکیڈ شروع بھی کر دیا گیا ہے۔ مگر یہ بلاکیڈ صرف ایران کے خلاف نہیں بلکہ چین کے خلاف بھی سمجھا جا رہا ہے، تاکہ چین ایران پر دباؤ ڈالے کہ وہ امریکہ کی بات مان جائے، کیونکہ ایران جو تقریباً 2 ملین بیرلز تیل ایکسپورٹ کرتا ہے وہ زیادہ تر چینی کو کرتا ہے، اور ویسے بھی اسٹریٹ آف ہرمز سے چین کے لیے 40% تیل اور گیس گزرتا ہے جو وہ قطر، سعودی عرب، عمان، عراق، کویت اور متحدہ عرب امارات سے خریدتا ہے، اور اب ایران کے اسٹریٹ آف ہرمز بند کرنے اور پھر امریکہ کی طرف سے ایران کا نیول بلاکیڈ ہونے کی وجہ سے چین کی تو پوری سپلائی ہی بند ہو جائے گی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا چین ایسا ہونے دے گا؟ کیونکہ فی الحال تو چین نے یہ بیان دیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا بلاکیڈ انٹرنیشنل کمیونٹی کے مفادات کے خلاف ہے اور سب کو اس وقت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مگر اگر امریکی نیوی نے ایران سے آنے والا چینی جہاز روکا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا چین خاموش رہے گا یا ایکشن لے گا؟ اور اگر ایکشن لے گا تو امریکہ، اسرائیل اور ایران کی اس جنگ کا دائرہ مزید پھیلنے کا خطرہ ہوگا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر امریکی نیوی کے جہاز اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب آئے اور ایرانی نیوی نے اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ایران کے پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کو جواباً دھمکی میں کہا ہے کہ اگر امریکی نیوی کا کوئی بھی جہاز اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب بھی آیا تو یہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہوگی اور اس سے مضبوطی سے نمٹا جائے گا، یعنی سیز فائر ختم ہونے اور امریکی نیوی کے جہاز پر ایرانی حملے کا خطرہ موجود ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس حملے کے بعد امریکہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اب سے کچھ دیر پہلے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ ایرانی نیوی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اور اس کے 158 جہاز سمندر کی تہہ میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ مگر ابھی تک ہم نے ایران کی ان چھوٹی کشتیوں کو نشانہ نہیں بنایا ہے جنہیں فاسٹ اٹیک بوٹس کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں لگا کہ یہ کشتیاں کوئی بڑا خطرہ ہے۔ مگر میں وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی بوٹ امریکی نیوی کے قریب بھی آئی تو اسے تباہ کر دیا جائے گا، یعنی جنگ دوبارہ اور زیادہ شدت سے شروع ہونے کا خطرہ موجود ہے۔